اسلام آباد میں خوشیوں والا گھر ماتم میں بدل گیا۔ اچانک سے چند گھنٹوں کے دلہا دلہن منو مٹی نیچے سو گئے۔ خوفناک حادثہ اسلام آباد میں پیش آیا جبکہ سارے لوگ اتوار کی صبح سو رہے تھے۔ ایک مسیح برادری ہے جن کی بارات اسلام آباد سے گجرات جاتی ہے۔ ہنسی خوشی جگمگ کر رہی تھی بتیاں اور سجا ہوا تھا پورا محلہ۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ابھی یہ جو خوشیاں ہیں یہ چند گھنٹوں کی ہیں، اس کے بعد صفے ماتم بچ جائے گا اور 8 جنازے جو ہیں وہ اکٹھے نکل جائیں گے یہاں سے۔ دلہا دلہن کو رات کے 2 اور 2:30 کے درمیان گجرات سے بیاہ کر دلہا جو ہے دلہن لے کر آتا ہے اور اس کے بعد مہمان بھی گھر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے ولیمہ ہوتا ہے۔ کل اتوار کے دن صبح 7 بجے ایک زوردار دھماکہ سنا جاتا ہے جس کے بعد وہ خوشیاں جو تھی وہ ماتم کی شکل اختیار کر گئیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے۔ 3 گھر اس سے متاثر ہوئے۔ دلہے کے والد بتاتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک کمرہ تھا وہ جہاں سو رہے تھے۔ 2 بجے گھر آنے کے بعد 3 بجے سب لوگ سو چکے تھے۔ دلہا دلہن بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور 7 بجے جب زوردار انہوں نے ایک دھماکہ سنا تو وہ فوراً سے گھر آئے۔ ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے چھت سے چھلانگ لگا دی تاکہ میں کسی کو بچا سکوں، لیکن سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ان کی بہو، نیا نویلا جو جوڑا تھا وہ، ان کی وائف اور ان کی بھابھی، یہ سب لوگ جو تھے اس وقت اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ 2 لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی تھی اور 6 لوگ جو تھے وہ ایک گھر میں۔ ان کے گرد و نواح یہ گلی بہت چھوٹی تھی اور ساتھ ساتھ بلڈنگیں بھی تھی۔ ریسکیو کرنے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ لیکن یہ دھماکہ ہوا کیسے؟ کچھ گیس کی لیکیج تھی جس کی وجہ سے پتہ نہیں چولہے کے اندر کیسے گیس آئی، اور جب انہوں نے صبح چولہا جلانے کی کوشش کی اس کے بعد 3 گھر متاثر ہوئے اور چھتیں گر گئیں جس کے اندر دلہا دلہن، سب کی جانیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، سب کی جان بڑی قیمتی ہوتی، لیکن ایک نو بیاہتا جوڑا جو چند گھنٹوں کا جو جوڑا تھا، 3 بجے وہ گھر پہنچے اور صبح 7 بجے ان کا سفر آخرت تھا۔ آخری رسموات جو ہے وہ سسکیوں اور آہوں کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ اس محلے کی ہر آنکھ اشکبار نہیں ہوئی، بلکہ جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی پورے پاکستان کی فضا سوگوار ہو گئی کہ اچانک سے اتنے لوگوں کا جنازہ ایک گھر سے اٹھنا کسی قیامت سے کم یہ منظر پیش نہیں کر رہا تھا۔ یہ غلطی کس کی تھی؟ گیس کہاں سے لیکیج ہوئی اور کس وجہ سے یہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا جس سے آس پڑوس کے جو 3 گھر تھے وہ بھی متاثر ہوئے؟ انتہائی افسوس ہوا اور اسی کے ساتھ ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی۔ کل ایک نہیں 2 دلہے کی موت ہوئی۔ ایک اور دلہا بارات لے کر جا رہا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے اور نظر جو ہے وہ کھا جاتی ہے، لوگوں کو قبروں کے اندر اتار دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سے نعمتوں کو اور خوشیوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، نظر پیار کی بھی لگ جاتی ہے۔ اسلام آباد میں صفے ماتم بچھا، پورے علاقے کی فضا تو سوگوار تھی۔ جس نے بھی یہ خبر دیکھی، جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی، جب باپ کا انٹرویو سامنے آیا تو ہر کوئی رو پڑا جب اس نے دیکھا کہ میری بھابھی، میری بیگم، میرا بیٹا، میری بہو اس دنیا میں نہیں رہے۔ ادھر سے دلہن والوں کے گھر بھی کوہرام مچ گیا گجرات کے اندر، جہاں سے دلہن بیاہ کر اسلام آباد آئی تھی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ یہ کل اتوار والے دن صبح 7 اور 8 کے درمیان پیش آیا۔ چاروں طرف ملبہ تھا اور ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے لاشوں کو نکالا گیا اور اس کے بعد ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ باپ کی انٹرویو دیتے ہوئے جو آنکھوں میں آنسو تھے زاروں قطار وہ جاری ہو گئے، اور وہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ جب میں آیا، نیچے اترا، چھلانگ لگائی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جو دلہا تھا اس کے بارے میں ان کے جو ایک ولیم ہیں کرسچن کمیونٹی کے، انہوں نے بھی انٹرویو دیا ہے کہ وہ بہت اچھا بچہ تھا، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، ٹیچر تھا بچوں کا، اور بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ ہم بس اس جو یہ حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر افسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو ہے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی اتنی تھی، لیکن انتہائی افسوس، انتہائی دکھ کے ساتھ کہ دلہا دلہن سمیت 8 جنازے ایک ہی گھر سے نکل گئے۔ تو گلیوں میں چیخو پکار کی آوازیں تھیں جہاں پہ خوشیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا خاص کرم اور رحم ہر کسی کے اوپر کرے اور ایسے حادثوں سے اللہ پاک بچائے، آمین ثم آمین۔